یا حسین بن علی تیرا زمان 20,000 دے لشکر دی کمان کرنا لیاں دا ذکر بھی مر گیا، یزید تے ہوندے چمچیاں دا ذکر بھی مر گیا، پر مولا حسین تے آپ دے نظریے نال کھلوتے 72 اج بھی زندہ نہیں ہے، انہاں دا نظریہ بھی زندہ ہے، اج بھی خروٹا سیدہ دے اندر انہاں دے نظریات ان الفاظ نال دہرائے جا رہے ہیں کہ کی کہہ رہے سن 72 یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی بلند آواز نال سب دی آواز آئے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ جنگاں مسائل نال لڑیاں جاندیاں، جنگاں جدوں بھی لڑیاں جاندیاں نے جذبات نال لڑیاں جاندیاں، ساڈے بابا جان فرماندے سن او محمد عربی دے فقیرو، بدر تو لے کے کربلا تک تسی جدوں بھی اسلام دے پہرے داراں نوں لڑدا ویکھو گے، وسائل دی بنیاد تے لڑدا نہیں ویکھو گے، ایمان دی طاقت دی بنیاد تے لڑدا ویکھو گے۔ آج صدیاں کو بولے گا کہ 10 محرم نو مولا حسین نے اپنے نانا جان دے دین تے پہرا دیتا، آج بھی دنیا یاد کر کے کہہ رہی یا حسین بن علی تیرا زمان۔ حسینیو ساڑی محفل یزیدیاں دا کم نہیں کوئی نہیں ہے، سب دی آواز آئے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد تب کہ حضرت اسعد کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اسعد کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین بن علی تیرا زمانہ، یا حسین علی تیرا زمانہ یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، انہوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، تاجدار ختم نبوت یہ جابر حسین ہی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان حسین ہی ہے،
الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے، تاجدار ختم نبوت لجپال آقا حسین۔ مختصراً 10 کے دن آپ نے آخری خطبہ دیا، اس میں 2 حدیثیں اپنے نانا جان کی اور 1 ربائی آپ نے اپنی پڑھی، اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں امام پاک نے کی۔ آپ نے فرمایا مجھے سوچتے ہو میں کیوں کربلا میں آیا ہوں، مجھے 2 حدیثیں اپنے نانے کی یہاں لے کے آئی۔ اونچی بولے۔ امام صاحب کو بھی بڑے بڑے مولوی آ کے کہتے تھے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول واولی الامر منکم، ہم اولی الامر ہیں، ہماری اطاعت کیجئے۔ فرما تم نے اولی الامر قرآن میں پڑھا ہے، ہمارے سامنے قرآن اترا ہے، ہم اس کے غرض و غایت کو تم سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمیں قرآن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم سے زیادہ اچھے انداز سے اس کے حقائق سے واقف ہیں۔ خیر، آپ نے فرمایا مجھے 2 حدیثیں اپنے نانا جان کی یہاں پہ لے کے آئے۔ پہلی رسول اللہ نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام۔ جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا، اسے پتہ بھی ہے یہ ظالم ہے، پھر بھی ظالم کے ساتھ چلا، ان يقويه تاکہ ظالم کی سپورٹ کرے، تو فرمایا ظالم کی سپورٹ کرنے والا ظلم کی سپورٹ کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جائے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا، تم میں سے جو کوئی ظالم بادشاہ کو دیکھے، کیسا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، ناقضا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کوئی بندہ اس کو ہاتھ سے یا زبان سے منع نہ کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں ظالم کو بھیجے گا، چپ رہنے والے کو، مطمئن رہنے والے کو بھی وہیں بھیجے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان میں شامل نہ ہوں جو اس پہ مطمئن ہے، میں اس کو ہاتھ سے روکنے کے لیے میدان میں آیا ہوں۔ تو اس وقت کسی نے کہا کربلا میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ کربلا میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ سب لعینوں کے سردار حیران ہے، سب لعینوں کے سردار حیران ہے، سب لعینوں کے سردار حیران ہے۔ کرنا کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا، کرنا کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ خوف سے مر گئے، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، اور زندہ وہاں لا الہ ہو گیا، اور زندہ وہاں لا الہ ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا، تاجدار ختم نبوت